الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتا. کبھی وہ خوشی کی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی وہ غم محسوس کر رہا ہوتا ہے. کبھی اسے صحت حاصل ہوتی ہے اور کبھی وہ بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے. غرض یہ کہ انسان ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک بہت اہم اور بڑی نعمت وہ صحت کی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں انسان دھوکے کے اندر پڑا ہوا ہے. اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. الصحۃ والفراغ، پہلی نعمت ہے صحت اور تندرستی، اور دوسری نعمت ہے فرصت، مشغولی کا نہ ہونا. یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب تک انسان کو یہ نعمت حاصل رہتی ہے اسے اس کی قدر نہیں ہوتی. انسان صحت مند رہتا ہے، طاقتور رہتا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ صحت، یہ تندرستی اس کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گی. لیکن ہمارا روز کا مشاہدہ ہے کہ کتنے اچھے خاصے لوگ، صحت مند اور تندرست لوگ لمحوں میں اس دنیا سے روانہ ہو جاتے ہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ کوئی خاص بیماری نہیں تھی، کسی پریشانی کے اندر مبتلا نہیں تھے، اچانک کسی مہلک بیماری کے اندر انسان مبتلا ہو گیا. اس لیے اس کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے اور اس نعمت کی قدر کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح دوسری نعمت ہے مشغولی کا نہ ہونا. ابھی 3-4 مہینے جو گزرے، جو فرصت کے اوقات تھے، لوگ اپنے گھروں کے اندر تھے. یہ فرصت اور یہ مشغولے کے بغیر زندگی یہ ہمیشہ حاصل نہیں ہوتی. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت قرار دیا ہے. دوستو، ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے جب رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ آیا تھا، تو اس سال یہ مہینہ اس انداز میں ہمارے پاس آیا کہ جس طرح ہمیشہ ہم مسجد کے اندر جمع ہوتے تھے اور جو رمضان کی رونق نظر آتی تھی اور جو چہل پہل نظر آتی تھی، تلاوت کلام اللہ کا دور چل رہا ہوتا تھا، درس قرآن اور درس حدیث کے حلقے لگتے تھے، لوگ اعتکاف کیا کرتے تھے، یہ چیزیں بظاہر نظر نہیں آئیں. اور اس حل میں رمضان گزرا پوری دنیا کے اندر، یہ ایک مہلک وبا نے پوری دنیا کے اندر اپنے پاؤں پھیلا رکھے تھے. لیکن بہرحال وہی ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا. یہ کرونا وائرس کے نام سے جو وبا پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اس کے سلسلے میں 3 باتیں کہی جا رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے عذاب ہے، اور بے شک اگر ہم پہلی قوموں کے حالات کا جائزہ لیں اور ان کے اوپر جو عذاب آئے تھے، کیوں آئے تھے، اس کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آج اس امت مسلمہ کے اندر کون سا ایسا گناہ ہے جو پایا نہیں جاتا جس کی وجہ سے عذاب نہ آ جائے. لیکن یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی
اس طرح کا عمومی عذاب نازل نہیں فرمائیں گے جس طرح کا عذاب پچھلی قوموں پر نازل ہوا کہ پوری کی پوری قوم صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دی گئی۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، اس امت کی یہ خصوصیت ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے حالات تو ایسے ہی ہیں کہ عذاب اللہ رب العزت بھیج دے۔ تو اگر یہ بیماری، یہ وبا عذاب ہے تو ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس عذاب سے ہماری حفاظت فرما اور اس وبا کا ہمارے ملک سے اور پوری دنیا سے خاتمہ فرما، اس طرح دعا کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وبا آزمائش کے طور پر اللہ رب العزت نے بھیجی ہے۔ اللہ رب العزت قوموں کو آزماتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف یہ کہہ لینے کی وجہ سے کہ وہ ایمان لے کر آ گئے، وہ مسلمان ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ ایک جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم نے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا، آزمائش کے اندر مبتلا کیا۔ اور آزمانے کا مقصد، امتحان ڈالنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ جان لے کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کبھی وبائیں اور بیماریاں آزمائش کے واسطے بھیجتے ہیں کہ اس آزمائش کے اندر انسان کتنا ثابت قدم رہتا ہے۔ تو اگر یہ وبائی بیماری، یہ وائرس اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو پھر اللہ رب العزت سے ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو صحیح سالم اس آزمائش سے نکال دے اور ہمیں اس امتحان میں کامیاب فرما۔ اور تیسری بات جو بڑے زور و شور کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ یہ عالمی سازش ہے، اور سازش کے طور پر اس وبا کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ اب کیا مقصد ہے، کون سے مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن سازش ہے۔ تو اس بات کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا کے لوگ اور ظالم طاقتیں اور سازشی طاقتیں چاہے جتنی بڑی سازش کر لے، اگر اس میں اللہ کا حکم شامل نہ ہو، اللہ کی مرضی شامل نہ ہو تو کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اگر یہ باطل قوموں کی اور ظالم قوموں کی، ظالم طاقتوں کی سازش کے طور پر بھی پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ قدرتی بیماری اگر بالفرض نہیں ہے، جان بوجھ کر بھی پھیلایا جا رہا ہے، تب بھی یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پھیل رہا ہے۔ اس کو ہمیں اپنے ذہنوں کے اندر رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جب چاہیں گے اس کا خاتمہ فرما دیں گے۔ تو ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے پورے شہر کے لیے، پورے صوبے کے لیے، پورے ملک بلکہ پورے جہان کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ امن و امان والی زندگی عطا فرما اور یہ خوف و ہراس والی جو زندگی ہے اس کا خاتمہ فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ایک قوم کی، کہ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا تھا، ہر طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، باغات تھے، چشمے تھے، پانی تھا، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے انہیں بھوک اور ڈر کا لباس پہنا دیا۔ لباس انسان پہنتا ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور اگر خوف کا لباس انسان پہن لے تو وہ ہمیشہ بزدل بن جاتا ہے، پریشانی کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ اور آج دیکھیں کہ اس وبائی بیماری کو جس طرح بیان کیا جا رہا ہے اور جس طرح حقیقت میں بھی پھیل رہی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں مریضوں کا اضافہ ہو رہا ہے ہر شہر کے اندر اور پورے ملک کے اندر، کہ انسان جب ان خبروں کو پڑھتا ہے اور نیوز چینلوں پر بار بار دیکھتا ہے فلاں شہر میں اتنے مریض کا اضافہ ہو گیا، اتنے مریض کا اضافہ ہو گیا، تو بہت سے لوگ ہیں جو خوف کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، ڈر کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں کہ کہیں ہم بھی اس بیماری کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ ڈر سب سے بڑا عذاب ہے اللہ کا، جس دل کے اندر یہ ڈر پیدا ہو جائے، یہ خوف پیدا ہو جائے، یہ موت کا خوف پیدا ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہے۔ باطل قوموں کو اللہ رب العزت نے مثال بیان فرمائی، پہلے جو قومیں گزری ہیں کہ انہیں اللہ نے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، بھوک یعنی بہت زیادہ ان کے پاس نعمتیں تھیں لیکن ناشکری کی وجہ سے بھوک کا لباس، کہ ہمیشہ بھوکے، کھانے پینے کے واسطے کچھ میسر نہیں، اور دوسری چیز خوف۔ تو اس خوف سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس ڈر سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ وبائی بیماری سے بھی لوگ مر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کیا لوگوں کی موت نہیں آتی تھی؟
کیا اس سے پہلے ہمارے گھروں سے جنازے نہیں نکلتے تھے؟ کیا اس سے پہلے مسجدوں میں جنازے نہیں آتے تھے؟ بے شک موت ہوتی تھی، جنازے بھی اٹھتے تھے، لوگ اس دنیا سے روانہ ہوتے تھے، کیونکہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ لیکن اگر انسان خوف کے ساتھ، ہراس کے ساتھ زندگی گزارے اور اس حالت میں چلا جائے تو پھر یہ بہت بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اور دل کیسے مضبوط ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے، دل مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ حالات ایسے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے وہی ہوگا جو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم احتیاط کو بالائے طاق رکھ دیں اور ساری چیزیں چھوڑ دیں کہ جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ یہ احتیاط کرنا، احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ ہارون رشید کا دربار لگا ہوا تھا، ایک عیسائی پادری ان کے دربار میں آیا، جو پادری ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی تھا، علماء بھی موجود تھے وہاں پر۔ اس عیسائی پادری نے، حکیم نے ہارون رشید سے کہا کہ آپ کے دربار میں علماء بھی ہوتے ہیں، اہل علم کا طبقہ ہوتا ہے، اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے، زندگی گزارنے کے سارے طریقے کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، آپ کا یہ کہنا ہے۔ تو ہارون رشید نے علماء کی طرف اشارہ کیا کہ ان علماء سے پوچھئے۔ تو ایک عالم صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر صحت کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے مختصر بات یہ بیان فرمائی ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اگر دیکھا جائے تو چند الفاظ ہیں، چھوٹی سی آیت ہے، بلکہ آیت کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کے اندر معانی کا سمندر ہے۔ صحت کے حفاظت کے اصول کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہے تم اسے کھا سکتے ہو، جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہے تم اسے پی سکتے ہو، لیکن اہم چیز ہے اسراف مت کرو، حد سے زیادہ مت کھاؤ، حد سے زیادہ مت پیو۔ یہ صحت کی حفاظت کا بنیادی اصول ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ تو اس عیسائی پادری نے، عیسائی عالم نے کہا کہ یہ تو بہت اہم اصول ہے، لیکن تمہارا یہ کہنا ہے کہ تمہارے نبی نے بھی صحت سے متعلق ساری چیزیں بیان کی ہیں، ہر چیز سے متعلق، تو قرآن سے تو تم نے دکھا دیا، تمہارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں صحت سے متعلق، صحت کی حفاظت سے متعلق؟ تو وہی عالم صاحب پھر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو صحت کے حفظان سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ساری بیماریوں کی جڑ معدہ ہے، ساری بیماریوں کی جڑ معدہ ہے، اور یہ وہ اصول ہیں، وہ چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی کہ آج 1450 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، اطباء ہیں، وہ بھی ان چیزوں کو مانتے ہیں اور یہی چیزیں بتاتے ہیں وہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ہے کہ بیماریوں کی جڑ یہ معدہ ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہ تم معدے کو وہی دو جس کی اسے ضرورت ہو، یعنی جب بھوک ہو تب کھانا کھاؤ، جتنی بھوک ہو اتنا کھانا کھاؤ، زبردستی اور بغیر بھوک کے کھانا مت کھاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ اور تیسرا اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اور آج بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ پہلے سے پرہیز کریں اور ادھر ادھر کی بیکار چیزیں نہ کھائیں تو بہت سی بیماریوں سے یوں ہی بچ جائیں گے۔ تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، اس کے اندر اشارہ ہے وہی احتیاطی تدابیر کا جو آج اختیار کی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، توکل یہ نہیں ہے کہ بس ہم گاڑی لے کر آئے اور بغیر لاک ڈالے مسجد کے اندر آ گئے کہ ہم تو جمعے کی نماز پڑھنے کے واسطے آئے ہیں، اللہ کے اوپر اب اس سے زیادہ اور کیا بھروسہ ہوگا کہ اب ہم لاک ڈال کر آئیں۔ یہ توکل نہیں ہے، توکل کے خلاف بات ہے۔ توکل تو یہ ہے کہ آپ گاڑی سے مسجد کے اندر آئے، مسجد کے دروازے کے پاس آپ نے گاڑی کو کھڑی کیا اور اس کے بعد اس کو تالا لگا دیا، حفاظت کے متعلق جو اصول ہیں اس کو اختیار کر لیا، اور پھر آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں۔ تو بہرحال یہ وبا جو پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، فکر بھی کرنا چاہیے، خود بھی بچنا چاہیے، اور
اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب حالات پوری دنیا کے ایسے ہو گئے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسا واقعہ کہ طوفان نوح جب پیش آیا تھا تو اس کا اثر ساری دنیا کے اوپر پڑا تھا۔ شاید اس واقعے کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے، یعنی اتنا طویل زمانہ گزرنے کے بعد شاید یہ پہلا واقعہ ہے کہ ایک ایسی بیماری، ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر ساری دنیا کے اوپر ہو رہا ہے، اور وہ بڑی بڑی طاقتیں جن کو اپنی طاقت کا بہت گھمنڈ اور غرور تھا، وہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں کر پا رہی ہیں۔ بظاہر ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے ایسے موقع پر ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ پر غور کریں کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو بدلا، ہم نے اپنے زندگی کے رخ کو موڑا، یا 3-4 مہینے پہلے جس طرح ہماری زندگی گزر رہی تھی، نمازوں کی پابندی نہیں تھی، یوں ہی اللہ کے احکامات کو توڑ کر زندگی گزار رہے تھے، اور آج جب دنیا کے حالات اتنے خراب ہو گئے، ملک کے شہر کے حالات اتنے خراب ہو گئے، پھر بھی ہماری زندگی اسی ڈگر پر چل رہی ہے، وہی قطع رحمی ہے، وہی رشتہ داروں کے ساتھ لڑائیاں ہیں، وہی پڑوسیوں کے ساتھ نوک جھوک ہے، وہی تجارت کے اندر اسلامی اصولوں کو پامال کرنا ہے، اور وہی نمازوں کا چھوڑ دینا۔ کیا اسی انداز میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، یا ہم نے اپنی زندگی کے رخ کو موڑا ہے؟ اگر تو ہماری زندگی اسی انداز میں گزر رہی ہے تو پھر سوچنا چاہیے کہ وہ 3 طبقے جو شروع میں بیان کیے گئے تھے کہ اللہ کی آزمائش ہے تو ہم آزمائش کے اندر کامیاب نہیں ہو رہے، اور اگر اللہ کا عذاب ہے تو گویا کہ ہم اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر یہ سازش ہے تو اس سازش کا ایک حصہ ہم بھی بنتے جا رہے ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنی زندگی کے رخ کو موڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے ان حالات کے آنے کے بعد، تو پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو، اپنے حالات کو درست کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقوی ہاہنا، کہ تقوی تو یہاں ہوتا ہے، انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی دکھنے والی چیز نہیں ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو بہت بڑا دیندار ہو، اذان سے پہلے مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جائے، 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہو، ہم اسے متقی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ متقی کے معنی پرہیزگار ہیں، بچنے والا، جو گناہوں سے سب سے زیادہ بچے، ہر گناہ کو جان کر اس کو چھوڑ دے، وہ سب سے بڑا متقی ہے۔ نماز کا چھوڑ دینا گناہ ہے، نماز نہ چھوڑے انسان متقی ہے۔ روزے کا نہ رکھنا گناہ ہے، روزہ انسان رکھے انسان متقی ہے۔ زکوٰۃ کا نہ دینا گناہ ہے، انسان زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرے انسان متقی ہے۔ تو انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے واسطے راستے کھول دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے راستے پیدا کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے کاموں کو آسان بنا دیتے ہیں۔ اور اصل میں تقوی کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، کہ ایک دن مجھے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور کھڑے ہو کر ہر کام کا حساب دینا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرنے لگے اچھا یا برا، اس وقت یہ خیال کر لیں کہ اس کام کا ایک دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ کیا ہم اللہ کے سامنے حساب دے سکتے ہیں؟ بہت سے گناہ انسان کرتا ہے اور ان گناہوں کے کرنے کے واسطے ایسی جگہ کو تلاش کرتا ہے جہاں اس کے دوست و اقارب نہ دیکھ رہے ہوں، اس کے والدین نہ دیکھ رہے ہوں، لیکن کیا کوئی جگہ ایسی بھی ہے جہاں پر اللہ رب العزت نہ دیکھ رہا ہو؟ تو اللہ رب العزت کا دھیان، اللہ کا استحضار اگر ہوگا اور کامل تقوی ہوگا تو پھر انسان کامیاب ہوگا، انسان گناہوں سے بچے گا۔ اسی طرح مستقل جب انسان گھر میں بھی زندگی گزار رہا تھا اور لاک ڈاؤن چل رہا تھا، تو جو لوگ اپنے گھر پر وقت نہیں دے پاتے تھے انہوں نے بھی بہت اچھے انداز میں گھر پر بیوی بچوں کو وقت دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک نظام الاوقات متعین کر لیں، کہ جب پھر حالات درست ہو جائیں اور اپنے ڈگر پر آ جائیں اور سارے کاروبار اور تجارت اور ملازمت سب چیزیں شروع ہو جائیں، تب بھی ہم کچھ نہ کچھ وقت اپنے گھر والوں کے واسطے نکالیں، بچوں کے واسطے نکالیں، ان کی تربیت کے واسطے نکالیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا ہے ہر شر کے اندر کچھ نہ کچھ خیر اللہ رب العزت رکھتے ہیں۔
جہاں یہ بظاہر شر نظر آ رہا تھا، لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے تھے، تجارتیں بند ہو گئی تھی، ملازمت نہیں کر پا رہے تھے، یہاں تک کہ مسجدیں بند ہو گئی تھی، مسجدوں میں لوگ نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے، تو یہ شر کا پہلو تھا۔ لیکن اس کے اندر خیر کے پہلو بہت سے نکلے کہ بہت سے لوگ اور ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا جن کو نماز کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، یا نماز پڑھ تو سکتے تھے، پڑھا نہیں سکتے تھے کہ نماز پڑھایا کس طرح جائے، ان کو یہ فکر ہوئی کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے اور رمضان کے مہینے کے اندر نماز نہیں چھوڑنی ہے، مسجد میں بھی نہیں جا سکتے، اب گھروں میں ہمیں نماز پڑھنا ہے، تو جماعت سے نماز پڑھے۔ تو ان سے پوچھ رہے، حافظ صاحب سے پوچھ رہے، امام صاحب سے پوچھا، عالم صاحب سے پوچھا، مفتی صاحب سے پوچھا، اور پوچھ کر مسائل کو معلوم کیا کہ کس طرح نماز پڑھی جائے، جمعے کی نماز کیسے پڑھی جائے گی، عید کی نماز کیسے پڑھی جائے گی، اور کس طرح نماز فاسد ہو جائے گی، کس طرح نماز درست ہوگی۔ یہ خیر کا پہلو نکلا جس کے اندر بہت سا فائدہ ہوا، بہت سے مسائل لوگوں کو معلوم ہوئے۔ تو اسی طرح ہمیشہ ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ جب مسجدیں بند تھی، لوگوں کو بہت زیادہ فکر تھی کہ ہم مسجدوں کے اندر نماز پڑھیں، اور بہت سے مقامات تو ایسے تھے کہ وہاں پر لوگ لڑائی کرنے لگے کہ 5 لوگوں کو اجازت ہے، ہمارا نام کیوں نہیں ہے، ہمارا گھر مسجد کے بالکل قریب ہے، ہم جو ہے ہمیشہ مسجد کے اندر نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح لڑائیاں ہوئی جس کی وجہ سے وہ 5 آدمیوں کو بھی بند کر دیا گیا۔ بہت سی جگہوں کے ایسے حالات بھی آئے۔ تراویح بہت سی جگہوں پر اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ وہاں پر زیادہ لوگ پڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن جب اب پھر مساجد کھل گئی ہیں اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ مسجد میں آنے کی اجازت مل گئی ہے، تو پھر ہم اپنے آس پاس کا، پڑوس کا، اور خود اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ کیا پھر ہم اب مسجدوں کی طرف رجوع ہو رہے ہیں اس انداز میں، کیا ہم 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں اور اسی انداز میں ہماری زندگی گزر رہی ہے تو سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل اتنے پتھر دل ہو چکے، سخت ہو چکے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں لگتا، چاہے جیسے عذاب آ جائے، چاہے جیسے حالات آ جائے، چاہے جیسے پریشانیاں امت کے اوپر آ جائے، ہماری زندگی تو وہی رہے گی، وہی آوارہ گردی، وہی ادھر ادھر گھومنا، وہی لوگوں کو پریشان کرنا، وہی تجارت کے اندر بےہودگی اور غلط انداز میں مال کمانا۔ اسی انداز میں اگر ہماری زندگی گزر رہی ہے تو پھر اپنے آپ پر افسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال دوستو، ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وبائی بیماری جو پھیلی ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور موت تو بہرحال ایک دن آنی ہے۔ آج حالات یہ ہو گئے، جن گھروں کے اندر ایسے بیمار نکل رہے ہیں، بالکل افراتفری کا ماحول ہے، بلکہ وہ قیامت کا منظر نظر آ رہا ہے جس کو قرآن نے بیان کیا۔ قرآن نے بیان کیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے، ماں اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنی ماں سے بھاگے گا۔ آج حال بالکل وہی ہو گیا کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ فلاں گھر کے اندر بیمار ہے، کوئی عیادت کے لیے نہیں جا رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جانا چاہیے، وہ تو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، لیکن ایسے ایسے حالات سننے میں آ رہے ہیں کہ گھر والے جب پتہ چلا کہ گھر کے اندر یہ بیمار ہے تو ڈاکٹروں نے احتیاطی تدابیر بتلائی ہیں، کس طرح احتیاطی تدابیر کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے، سلوک کیا جائے، کس طرح ان کی تیمارداری کی جائے، ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ عالمی طور پر ہو بھی رہا ہے، لیکن بہت سے جگہوں سے ایسی خبریں بھی سننے میں آئیں کہ مریض کو تنہا گھر کے اندر چھوڑ کر پورا کا پورا گھر باہر چلا گیا اور مریض کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ یہ قیامت کا منظر ہے جو اللہ رب العزت دکھا رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، اپنے اعمال کو درست کر لو، اپنی زندگی کے رخ کو موڑ دو۔ اگر تم یوں ہی اس طرح زندگی گزارتے رہے تو دنیا کے اندر بھی تمہاری یہ تباہی مقدر ہے اور آخرت کے اندر بھی تباہی مقدر ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سدھارنا ہے اور اپنے دل کو خوف سے پاک کرنا ہے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا ہے، اور خاص طور پر جو بڑے علماء یہ بات کہہ رہے ہیں اور جو بڑے بڑے ماہر نفسیات ہیں وہ بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح جو کرکٹ کا شیدائی انسان ہوتا ہے اور جب کرکٹ میچ چل رہے ہوتے ہیں تو اسے ہمیشہ بس فکر رہتی ہے اسکور دیکھنے کی، کتنا اسکور ہوا، کتنی وکٹیں گری، ہمیشہ اسی فکر میں رہتا ہے، چاہے وہ تجارت میں ہو، ملازمت میں ہو، یہاں تک کہ مسجد میں آ گیا تب بھی دیکھ لیتا ہے 2 رکعت کے بعد کہ ہاں اسکور کیا چل رہا ہے، وہ فکر رہتی ہے کیونکہ اسے شوق ہے۔ بالکل اسی کرکٹ کے شوق کی طرح لوگوں کو یہ شوق ہو گیا ہے کہ دیکھیں کس شہر کے اندر کتنے مریضوں کا اضافہ ہوا، بالکل کرکٹ اسکور کی طرح نیوز چینلوں پر دکھایا بھی جا رہا ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو سنا رہے ہیں آج شہر میں یہ مریض نکل گیا، آج شہر میں اتنے مریض آ گئے، آج ملک کے اندر اتنے مریضوں کا اضافہ ہو گیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں دنیا بھر کی خبریں نہیں ہونی چاہیے، خبر ضرور ہونی چاہیے، لیکن ہمیشہ اسی میں لگا رہنا اور جو ملا اس کو یہ بتانا کہ شہر میں اتنا ہو گیا، اور بیوی بچوں کو، خاص طور پر گھر کی خواتین کو اور بچوں کو جن کا باہر کی دنیا سے خاص لینا دینا نہیں ہے، جو باہر نہیں نکلتے، ان کو ان سب چیزوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں دعائیں بتلائیں، احتیاطی تدابیر بتلائیں۔
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی دعائیں بتلائی ہیں وہ سکھلائیں، وہ پڑھائیں، خود پڑھیں، کیونکہ جتنا ان سب چیزوں کو انسان سوچے گا اتنا زیادہ وہ پریشانی میں، ٹینشن میں مبتلا ہوگا اور اتنا زیادہ وہ خوف کے اندر مبتلا ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس وبا کا خاتمہ ہمارے ملک سے فرمائے، ہمارے شہر سے فرمائے اور پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرمائے اور امن و امان والے حالات دوبارہ پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔